بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 2 ماہ کے دوران نمٹائے گئے اور نئے دائر مقدمات کی تفصیلات سامنے آئی ہے۔ جاری اعلامیے کے مطابق 2 ماہ میں 2950 مقدمات دائر ہوئے۔ 28 اکتوبر سے 3 جنوری تک 7482 مقدمات نمٹائے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی قیادت میں مقدمات کے فیصلوں کا عمل تیز کیا گیا۔ مقدمات کی منصوبہ بندی اور انتظامی بہتری سے عدالتی کارکردگی میں اضافہ ہوا۔ ای حلف نامہ اور تصدیق شدہ کاپیوں کی فراہمی شروع کی گئی۔ عوامی شمولیت کے لیے قانونی ماہرین، فریقین اور سول سوسائٹی سے فیڈ بیک کا عمل متعارف کرایا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے دور دراز اضلاع کے دورے کیے۔ عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دی گئی۔ انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وسائل میں بہتری کے اقدامات کیے گئے۔ عدالتی نظام کو جواب دہ اور سہل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ انصاف کی فراہمی، شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد 5 ریگولر بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ بینچز چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے تشکیل دیے۔ بینچ نمبر 1 چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس ملک شہزاد صاحب پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب شامل ہیں۔ بینچ 3 میں جسٹس جمال مدوخیل صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل ہوگا اور بینچ نمبر 4 میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب شامل ہوں گے۔ بینچ 5 میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس مظہر عالم خان صاحب پر مشتمل ہوگا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شاہد وحید صاحب کیسز کی سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا زیادہ مسکرانے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان بغیر اسٹامپ پیپر جیل سے باہر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بہت جلد آئینی اور قانونی جنگ لڑ کر لیگل طریقے سے باہر آ رہے ہیں۔ جو 2-2.5 سال کی صورتحال تھی، اب اس کے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہا ہے، عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں حامد رضا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ انہیں بنی گالہ منتقلی کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن ان کی اور کمیٹی کی رائے تھی کارکنان کی رہائی تک وہ باہر نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ قیادت اور کارکنان کی رہائی تک وہ باہر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے بانی سے ملاقات کی۔ جب ہم سے ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہیں منتقل نہیں ہو رہے، مطالبات پورے کر دیں تو پھر غور کروں گا۔ ہماری طرف سے مطالبات اجلاس میں پیش کیے گئے جنہیں تحمل سے سنا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں بانی چیئرمین لکھا گیا جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہماری ہی نشاندہی پر مشترکہ اعلامیے میں عمران خان صاحب کا نام لکھا گیا۔ مذاکرات کا کھیل نظر آیا
तो बानी PTI को बता दूंगा। काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया कि क्या इमरान खान साहब खुली जगह पर मुलाकात का मुतालबा भी रखा गया है? तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि जी, हमने बानी से मुलाकात के लिए ये मुतालबा भी कर रखा है। खुली जगह मुलाकात के मुतालबे पर हुकूमत ने कहा कि कागज़ पेंसिल लेकर जाया करें, लेकिन जब मुलाकात के लिए जाते हैं तो कापी पेंसिल तो दूर, अंगूठी उतार कर पहले सूंघा जाता है, फिर स्कैन और उसके बाद रख ली जाती है। चेकिंग अलग और वापसी पर अलग अंदाज में चेकिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात रोज़ाना की बुनियाद पर भी हो सकते हैं, एक दिन छोड़कर भी हो सकते हैं। तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत ने भी मुशावरत करनी है। हुकूमत की जानिब कोई डिमांड नहीं। हमने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर नहीं बढ़ सकते। उनका कहना था कि बानी PTI ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया से चाहते हैं अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करें। बाइडेन इंतज़ामिया ने अंदरूनी मामलात में मदाखलत की थी। वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जंग लड़ेंगे। मेरी रहाई पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के मुताबिक ही होगी। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने मज़ीद कहा कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात के नताइज के लिए 31 जनवरी की आखिरी तारीख दी गई। 29 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 2-2.5 साल से वैसे ही मार खा रहे हैं, जेल चले जाएंगे तो क्या होगा। मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी लोग तंग आ चुके हैं। इजलास में ये भी बात हुई कि कब तक सियासी इंतकाम होते रहेंगे। तो ये थी साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।